کر رہا ہوں نا میں ادھر ادھر سے سن کے نہیں کر رہا. دیکھو جب نیگیٹو سوچتا ہے نا انسان ہر اچھی بات کی غلط تعویل کرتا ہے, جیسے آج کل ہو رہا ہے. میں عمران خان کا نہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی ووٹ دیا ہے, نہ میں کہتا ہوں کہ ابھی جو نئی حکومت بنی ہے وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے شہباز شریف ملک میں ایسے کام کر لیں جو عمران خان نہیں کر سکا, ہو سکتا ہے ملک ترقی کرنا شروع کر دے. لیکن ایک بات جو میری مذہبی ذمہ داری ہے, عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا, یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے. کچھ بھی اچھا کرے گا نا وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو. یہ چیز کل قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ سکتی ہے. اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکتے ہو. میں نہیں کہہ رہا عمران خان کامیاب وزیر اعظم تھا, یہ میرا شعبہ نہیں ہے, نہ مجھے اس کے لیے بہت نالج چاہیے. اندر گھسنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے جو اب حکومت آئی ہے وہ ملک کے لیے زیادہ اچھی ہو سکتا ہے بزنس ترقی کرے, عین ممکن ہے. لیکن کچھ کام عمران خان نے ایسے کیے ہیں جو آج سے پہلے وزیر اعظم نے نہیں کیے. کچھ کام ایسے جن میں آپ بولو کہ یہ اچھے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ سیاست کو کیوں لے آتے ہو, میں سیاست کو نہیں لے کر آ رہا. میں جو قوم کی ہٹ دھرمی ہے نا کہ اچھائی کو بھی کیڑے نکال کے برائی اور اپنے والے کی ہر برائی کو بھی کیا کرنا ہے, اچھا قرار دینا ہے. آپ ووٹ جس کو چاہے دیں, جس جماعت میں ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سیاسی اختلافات ہمیشہ سے ہیں, اور میں بار بار کہہ سکتا ہوں شہباز شریف اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں, عین ممکن ہے, مجھے نہیں پتا, ممکن ہے. لیکن اتنی تعویلات صبح شام لوگوں سے بحث ہوتی ہیں. وہ قانون پاس کروا رہا ہے, وہ ابھی بہت ساری کچھ ہے بولنے کے لیے. علماء ہی نے یہ کام کیا, 20 پوائنٹ جمع کیے ہیں. 20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے. وہ بہت پازیٹو کام ہے. اس یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا, اسلامو فوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے, جہاں جا رہے اپنا شلوار قمیض پہن کے جانا, اپنے قومی لباس کو فروغ دینا, اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں. کالج میں یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے. القادر یونیورسٹی ہے, میں نے ادھر ادھر سے نہیں سنا, اس سیاسی تنظیموں سے نہیں. القادر یونیورسٹی کے جو ڈین ہے ڈاکٹر ذیشان, مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر ذیشان کے حوالے کیا القادر یونیورسٹی کو کہ یہاں اسلامی ماحول ہونا چاہیے, صوفی ازم سکھائیں, یہاں پہ اسلامی ماحول سکھائیں. وہ ڈاکٹر ذیشان سے تو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں نا میں ادھر ادھر سے سن کے نہیں کر رہا, میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو کسی تنظیم کے نہیں ہے, نہ وہ پی ٹی آئی کے اور نہ وہ کسی اور تنظیم کے, اور وہ لوگ نیوٹرل ہیں بالکل, جن کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بلایا. میں جب گورنر ہاؤس گیا ہوں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے, ایک کپ چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی ہے. عمران خان کے دور میں ایک چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی. وہاں گورنر ہاؤس میں لوگوں نے بتایا, کیا بتایا, کہ آج سے پہلے جتنے وزراء تھے جب مہمان آتے تھے لاکھوں روپے کا بجٹ تھا ان کا, لاکھوں روپے کا, جو مہمان پھوڑتے تھے یہاں بیٹھ کے. وزیر اعظم نے آتے ہی وہ سارا بجٹ کیا کر دیا, ختم. کہ غریب ملک ہے, اس کو اتنی عیاشی کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مہمان آئے, چائے پیئے, پتلی گلی سے نکلیں. تو کچھ پازیٹو کام ہے, آپ ان کو مان لو کہ یہ کیا ہے پازیٹو. مخالفت کرو اعتدال کے ساتھ, سمجھ رہے ہو. تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف ملک کے زیادہ اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں, ممکن ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میرا اتنا فرض ضرور بنتا ہے کہ مخالفت کرو اعتدال سے. آپ الزام لگاؤ کہ ناکام وزیر اعظم, اس میں یہ خامیاں تھیں, یہ خامیاں جس کی وجہ سے ناکام ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن جو اچھے کام کیے ہیں ان میں خام خامے بیٹھ کے گھما کے اس کو اتنی تعویلیں اتنے گھمانا, اس کو حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی. ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے وہ واضح طور پر. کتنا جھوٹ بولو گے آپ. ہر چیز کو گھما رہے ہو, اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہے ہیں. ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا, یہ غلط ہے. تو اور بھی بہت کچھ ہے. کبھی موقع ملا تو میں وہ 20 پوائنٹ ریکارڈ کرواؤں گا. 20 پوائنٹ جو ہے نا, مجھے موقع ملا تو. لیکن وہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہمیں سمجھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا میں جے یو آئی کا مخالفت کر رہا ہوں. میں نہ جے یو آئی کا حامی ہوں نہ مخالف ہوں. یہ آپ کی سیاست ہے, آپ جانیں. اور اگر میں حامی ہوں گا بھی تو یہاں ممبر پہ نہیں ہوں گا. میں نجی محفل میں کسی کے سامنے بتا سکتا ہوں کہ میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ میرا یہاں ممبر پہ ٹاپک نہیں ہے. میرا ممبر پہ جو ٹاپک ہے وہ اتنا ضرور ہے کہ ایک حد تک تعویلات کرو, اتنا آگے نہ بڑھو. اور جو کام اس نے اگر کوئی قادیانی کی سپورٹ میں بالفرض کیا ہے تو آپ آج جس کی حمایت کر رہے ہو انہوں نے اس سے زیادہ سپورٹ میں کام کیے ہوں گے. وہ سارے کام آپ پی جاتے ہو, صحیح ہے نا.
اس لیے کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو اور آپ کا مخالف کی چھوٹی غلطیاں بھی آپ کو بڑی نظر آتی ہیں. اعتدال پیدا کرو, اعتدال. دیکھو کسی بھی تنظیم میں بن کے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, کوئی پیپلز پارٹی میں, کوئی مسلم لیگ میں, ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں, لیکن آپ مخالف کی اچھے کو اچھا کہو, اس کی غلط کو غلط کہو, اور اپنے لیڈر کے غلط کو غلط کہو اور اچھے کو اچھا کہو. اگر آپ کے پاس مضبوط ذرائع سے معلومات پہنچ جاتی ہیں تو نہیں پہنچتی تو پھر خاموشی اختیار. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں؟ بولو. یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے, لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں, تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے, ہم غمگین نہ ہو, کیونکہ غم تو آئیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں, یہ ناممکن ہے. یہ ہر شخص کو آتی ہیں. آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی؟ بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں, بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں. تو پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی. اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے, یہ خوش رہنا سیکھیں. تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوشی ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. صحت کیوں چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے, وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں, وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے, بے روزگاری ہے, بل اتنا آ گیا, دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں, تنخواہ بڑھ جائے, ہماری پیسے بڑھ جائیں, تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق, کی پڑھ لینے چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں, بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے, اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے, کس کو کر رہے؟ فوکس سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے, ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے, والد صاحب حیات تھے, انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں, تو میں تھا, میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو, یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو, یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین, ایسا فرش ہو, ایسا بنانا. تو کہنے لگے اب مستی میں ہے نا, شاید لاہور کے ہوں گے, اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو, تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں, ناریل کا تیل ڈال دو اس میں بھائی, کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, جیسے پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا, پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق. تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے, ان کے الفاظ دیکھو, کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی پہ خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بناتا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا. یعنی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے, وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟
وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشہ چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی پھر چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل. ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی, وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل آزاد ہے. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں لوگوں, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ, پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا. میں بادشاہ ہوں, بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکونی. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے؟ تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا, وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا, جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے, اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں, بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس, شاید 1% چانس ہو, لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتا چلتا ہے, زور لگانے سے, وہ کھینچتا ہے. تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے؟ وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے, وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے, وہ نشے کا سہارا لیتا ہے, شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا, وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ میاں نے کیا فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے, تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا؟ سکون. اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا, اس ذکر کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں بھائی؟ 2. کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے, ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو, اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر. ذکر یاد, عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد. کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے, یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا, آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا, اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا.
آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس کا. تو کوئی کہنا آپ کو یاد کر رہا تھا، اس کا مطلب برائی نہیں کر رہا ہوگا. اچھائی آج کل مارکیٹ میں اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہیں مارکیٹ. تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یاد رکھنا. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ سکون. اور اللہ نے کہا الا، خبردار. یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے، کچھ کہتے ہیں اس سے سکون. اللہ کہتے ہیں الا، خبردار، کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا، یہ اس لیے لگا دیا، خبردار، یہ ساری فیک نیوز ہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے. دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں. سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے. آپ خوش رہنے کی کوشش کرو تو تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا، انہیں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں. کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے. وہ کیا یہ چل کیوں رہی تھی مارکیٹ میں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بک کیوں نہیں رہی تھی؟ محنت سے ہم نے لکھی ہے. اسی سے کیا ہو گئی؟ ان کو ڈپریشن ہو گئی. خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی، پبلک ہی نہیں آئی، اسی سے ٹینشن میں چلے گئے. یار پبلک تو ہے ہی نہیں، سارے پیسے ضائع ہو گئے. تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی، سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا، خوش رہنا خوش رہنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ دو چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ میرے. تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا، وہ لازمی سن لیے گا کہ نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. نیند کی گولی نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے، سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو، تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا. دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ. دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا، بولنا بند کر دے، سننا بند کر دے، آنکھیں بند کر لے. یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں. دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا؟ کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی. مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. اللہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہ سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں، اس لیے میں واپس چل رہا ہوں. عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ، بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا. خیر، تو اچھی خبر ہے الحمدللہ، بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے. جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے. اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت، سیاسی اختلاف تھا بھائی. اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا، بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا. اچھا، اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. مسلح تلوار لے کے عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے. مسلح بغاوت نہیں کی عوام نے، وہ پوری عوام جمع ہو گئی تھی. آپ کے ہاں تو عوام ہے، ابھی کیا میں بولوں، کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے. یہ اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں. گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے، ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو. جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے، بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے. کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی ہے. حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں، ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا، بہت بربادی ہوگی، پھر کٹیں گے وہ، مریں گے. نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی. اس کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. خیر، تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی، تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے. there are 2 types of ذکر. کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے. دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں، آپ زنا نہیں کرتے، آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں دیکھنے میں لگے گا آپ نے کوئی ذکر بولو نا نہیں کیا، دیکھنے میں لگے کچھ بھی نہیں کیا. کتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب،
ایک وہ نوجوان دعتہم رأتن ذات حسن و جمال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات حسن و مال، غالباً مال کے الفاظ ہیں، حسین بھی ہو مالدار بھی ہو، ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے، کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو، ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں. نا 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 نا، یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں، صرف ایک رکاوٹ ہے، انی اخاف اللہ. آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا، دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے. اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں، اس پوری رات تہجد پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے، صحیح ہے نا. اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ کہے گا ایسے تمام لوگ سائیڈ پہ آ جائیں. دیکھو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا جب دھوپ میں، رش میں، اور کہیں جیسے پہلے بل جمع کرانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، تب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہے. بل جمع کرانے کے لیے نا لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے، پاسپورٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اچانک کوئی آفیسر کہے بیچ میں سے بھائی آپ ادھر آ جائیں، گاڑی ہوں سائڈ چلاؤ، آپ آ جاؤ. آپ کو کیسا لگے گا بھائی؟ زبردست. میں سعودی عرب میں تھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی، وہ کوئی امیگریشن آفیسر نے پتہ نہیں کوئی پہچان لیا ہوگا یا کوئی تعلقات ہوں گے. آپ سائڈ پہ آ جاؤ. مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بھائی یار، میں پگڑی میں، اور یہ لوگ بولیں گے یار ہم بے وقوف ہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے، لیکن سعودی عرب میں آپ نو نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو عزت لینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، ورنہ پھر جو وہ بے عزتی دیتے ہیں نا وہ اس سے ڈبل ہوتا. اس نے کہا شاید وہ کہیں کوئی ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب لائن میں کھڑے ہوئے، اب میں جا رہا ہوں، لوگ بڑ یار یہ کیا ہے یار. میں کہہ رہا ہوں بھائی میں گن پوائنٹ پہ جا رہا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، مجھے اللہ کی قسم مجھے لائن میں لگنے کا شوق ہے. ایئرپورٹوں پہ بھی، کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جب جاتا ہوں لائن میں، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ان کا کوئی ایئرپورٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو خاص مشہور لوگ ہیں یا کچھ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے، وہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے، لوگ کیا بولیں گے یار. تو یہ خوشی خوشی نہیں ہوتا سب کچھ، تبھی ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، منہ پہ کپڑا ڈال کے جائیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اچھا بھائی میرے بھائی، تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں دائیں میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں، ذکر کرنے والا ہے. دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ذکر کی دو قسمیں، کچھ کام نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر. بد نظری کا موقع ملا، انٹرنیٹ گھر میں موجود، کمپیوٹر موجود، دیکھنے والا کوئی نہیں، فوش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں، آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ؟ اللہ کے خوف سے. نہیں یار، کوئی اسباب اختیار کرو، بھاگ جاؤ یہاں سے، کوئی ہیلہ اختیار کرو. یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑی نیکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا، جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا، روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا، زبان سے اللہ کو یاد کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، صبح و شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو. اگر دل میں بے سکونی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے، بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی. جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی. دل دماغ ایک ہی چیز ہے، کنیکشن ایک ہی ہے ان کا. جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی، سو جاؤ، ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے، سو جا، دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے، سوئے گا؟ بالکل نہیں سوئے. بھائی سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو، اللہ سلائے گا تو سو گئے، ورنہ کسی کا، یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے کسی کا باپ وغیرہ، مناسب الفاظ نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی، خود ہی نیند آتی ہے، ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں؟ نہیں ہوگا بھائی، ٹھیک ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. ہوتا ہے میرے بھائی، خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا. کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں، بیاباں کا مطلب چٹیل میدان. کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی، جب دل گلستان تھا نا، دل باغ باغ تھا، گارڈن گارڈن تھا دل، تو ہر چیز گارڈن گارڈن لگتی، ہر چیز گارڈن گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو
तो बागों में भी सुकून नहीं मिलता, हूर और रंग में भी सुकून नहीं मिलता। आदमी का दिल करता है रख के लगा दे एक चमाट, किसी जो बगल में हूर बैठी भी है ना उसको भी आदमी कोशिश करेगा कि रख के लगा दे। दिल में सुकून नहीं है। दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबा हो गया आलम बयाबा। आलम सब, कोई दुनिया भर की खुशियां उसको खुश नहीं रख सकती। तो इसलिए खुशी की हासिल करने की कोशिश मत करो, हैंड ओवर कर दो, अपने आप को तस्लीम कर दो। अपने आप को किसके हवाले? अल्लाह के हवाले। ये फिक्र ही छोड़ दो, जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह को करने दो भाई। आपका जो काम है आप उसको फोकस करो। देखो एक आदमी को मजदूरी पे लगा दिया, सेठ साहब ने बोला ये कुआं खोद, शाम को तुझे मैं 1000 रुपए दे दूंगा। उस 1000 की लालच में वो कुआं खोद रहा है। ऐसा ही है ना, गरीब था ना, अब हर थोड़ी देर में देख रहा है कि सेठ भाग तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं 1000 रुपए देगा कि नहीं देगा। फिर पूछ रहा है सेठ साहब एग्रीमेंट पक्का है ना, दोगे कि नहीं दोगे? उसी लालच में मैं कुआं खोद रहा हूँ। सेठ क्या कहा, तू काम को तो फोकस कर, जितनी देर में तू आता है इतनी देर में तो कितना गड़ा और खुद चुका होता। तू अपना काम कर, तुझे टाइम पे पैसे मिल जाएंगे। फिर आप गड़ा खोद के, यार भाई देगा ना पैसे, मजाक तो नहीं कर रहा ना मेरे साथ? लोगों से पूछ रहा है ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, असली नोट देगा ना, जाली नोट तो नहीं देगा ना? क्या ख्याल है भाई? ये सारी सेठ को गुस्सा आएगा, बोलेगा पतली गली से निकल यहाँ, क्योंकि तुझे जो काम किया तू उसको फोकस कर। यार हम यहाँ बेवकूफ बैठे हुए, 1000 रुपए मैं नहीं दे सकता तुझे, क्या 1000 क्या चीज है मेरे लिए? सेठ करोड़पति आदमी है और आपको ये फिक्र लगी पता नहीं 1000 देगा कि नहीं देगा। वो कहेगा भाई तो क्या तू यानी मेरे को बेवकूफ समझा हुआ है तूने? 1000 रुपए तो हम जहाज बना के किश्ती बना के उड़ाते हैं उसको, वो यही कहेगा ना सेठ। तो सुकून के खजाने किसके हाथ में मेरे भाई? अल्लाह। क्या खरबों खरबों लोगों को उसने खुशियां दी हैं, अरबों खरबों लोगों को। अल्लाह ने कहा तुम्हें जो काम मैंने जिम्मे लगाया ना मुझे याद रखो। याद रखने का मतलब जो फराइज और वाजिबात हैं पूरे करो, जो ऑर्डर दिए उनको पूरे करो, जिन बुराइयों से मना किया उनसे बचो। इस काम को तुम फोकस करो। हम क्या करते हैं, 2 दिन नमाज पढ़ के देखा सुकून मिला कि नहीं मिला? अरे अभी भी टेंशन तो है, मसाइल अभी भी मेरे खत्म नहीं हुआ। मैंने पैगाम भेजा हुआ है, वो तो अभी भी मसला वहां से तो अभी भी महंगा ही आ रहा है। उनके अब्बा अभी भी राजी नहीं हुए। भैंस वाला लतीफा बहुत दफा सुना चुका हूँ, एक और दफा सुन लो यार। वो एक आदमी जो था उसकी भैंसें मरती थी, उसकी टेंशन ये थी, उसने मौलवी साहब से आके कहा मौलवी साहब बड़ी टेंशनों में हूँ। मौलवी साहब ने ये आयत पढ़ी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह को याद रखने से दिलों को सुकून मिलता है। तो जब तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह को याद करेगा, तुझे सुकून ऐसे मिलेगा कि तेरी भैंसें मरना बंद हो जाएंगी। सुकून का मौलवी साहब ने ये मतलब समझा, हालांकि ये मतलब था नहीं सुकून का, कि तेरी भैंसें मरना क्या हो जाएंगी? बंद। भाई सुकून ऐसे मिलेगा, भैंसें मरे ना मेरे, तेरी तरजीहात ही चेंज हो जाएंगी। भैंस मरना अब तेरे लिए इतना बड़ा इशू रहेगा नहीं, तेरी तरजीहात ही कुछ और बन जाएंगी। जब आपकी तरजीहात ही चेंज हो जाती हैं, हदफ और विजन ही चेंज हो जाता है, फिर आप भैंस के जीने और मरने को सफर का हिस्सा समझते हो, फिर आप हदफ किसी और चीज को बनाते हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो मौलवी साहब को ये समझाना चाहिए था। मौलवी साहब ने कहा भाई जब तू नमाज पे आएगा तेरी भैंस से नहीं मरेंगी, लिहाजा तुझे सुकून मिलेगा। क्योंकि अल्लाह क्या कहते हैं, जो अल्लाह को याद करता है उसको क्या मिलता है भाई? सुकून। और सुकून का मतलब भैंस, यही मतलब हुआ ना, भैंस मिलेगी। वो फजर पढ़ने आया, गया तो एक और भैंस मरी हुई थी। आया मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब मेरी तो भैंस मर गई, आप कह रहे होते सुकून मिलता है दिलों को, मुझे तो टेंशन और मिल गई। मौलवी साहब ने कहा अल्लाह तुझे आजमा रहा है, जोहर भी दोबारा ट्राई कर। अल्लाह आजमा रहा है भाई। जोहर पड़ी, गया वापस, एक और भैंस। असर में आया, एक और भैंस। एक कट्टा ना चीख रहा था बहुत ज्यादा, भैंस का बच्चा नहीं होता, तो उसको बोलता है कि चुप कर जा, तू तो खाली 2 नफिल की मार है। उनको तो मारने के लिए 4 फर्ज पढ़ने पड़े हैं, बड़े बड़े भैंसे थे वो। तू ज्यादा शोर नहीं कर, 2 नफिल पढ़ूंगा अल्लाह के लिए, तेरा इन्ना लिल्लाह हो जाएगा, शोर नहीं कर ज्यादा। समझते हो कि नहीं समझते? तो सुकून का ये मतलब नहीं है। सुकून का मतलब जो काम अल्लाह ने आपके जिम्मे लगाया आप उस काम में जुट जाओ। सुकून की टेंशन बोलो छोड़ो, ये किसके हवाले कर दो। अल्लाह ने देना है दे, नहीं देना नहीं दे, वो देगा। ये कैसे हो? अल्लाह की क्यों क्या पड़ी है यार तुम्हें टेंशन देके, है भाई? और अगर परेशानियां आई तो उनमें सबर की तौफीक भी देगा, वो सबर की तौफीक देगा। बौखलाओगे नहीं। अल्लाह हम सबको परेशानियों से बचाए, और अल्लाह ना करे कोई परेशानी मुकद्दर में हो तो अल्लाह सबर की तौफीक दे। हमने तो भाई परेशानियां देखी नहीं है, अल्लाह बचा के रखे हमें। तो अब देखो गजा पे जो बमबारी हो रही है, हमें कितना तरस आता है, लेकिन वहां से जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनके चेहरों पे कैसा सुकून है, कैसा इत्मीनान है।
یہ کیا ہے, یہ کس کی طرف سے صبر ملتا ہے؟ تبھی تو ڈٹے ہوئے ہیں. یہ صبر کس کی طرف سے ملتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بعض وقت بڑی پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان, چھوٹی کو برداشت کرنا مشکل. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو یاد کیے بغیر, اسلام پہ چلے بغیر, شریعت پہ چلے بغیر سکون ملنا ممکن نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خوش رہنا ضرور, اور شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن نہیں ہے. ابھی رفیع بھائی بھی سو رہے ہیں. شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن, دیکھو سو جاؤ نا, یہ سستی نہیں ہے. جاگا پر ڈھیلا ہو یہ سست ہے. سونا تو نیچرل ہے, وہ تو اپنے اختیار میں تھوڑی, بھی میں نے بتایا نا کہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ ہم لوگ جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں, جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں. سونا تو اپنے اختیار میں تھوڑی ہے, بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں. ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جب سجدے میں جاتے سو جاتے, ان کو کونی مار کے سجدے میں اٹھانا پڑتا تھا, بھائی اگلی رکعت کب شروع ہونے والی ہے. حالانکہ بہت ایکٹیو تھے وہ, بہت ایکٹیو تھے. میں نے بہت ایکٹیو لوگوں کو دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں. یہ تو یہ دماغ اپنے اختیار میں نہیں ہے. قوم کا مسئلہ جاگنے کے بعد شروع ہوتا ہے. جاگنے کے بعد بھی کیا ہے, سست پڑے ہوئے. اب سر تو ظاہر ہے اسی کا کھلے گا, ٹرک والے کا سر تھوڑی کھلے گا. مظلوم بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, مر گئے, یہ ہو گیا, لوگ پکڑ کے اس کو مار رہے ہوتے ہیں. یار پہلے دیکھ تو لو اس کی غلطی بھی ہے کہ نہیں ہے. لوگوں کا مزاج ہے کہ جو پاورفل ہے اس کو مارو, جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو مارو, اور یہ اپنی غربت کو کیش کرائے. بس معصوم سا منہ لے کے آ جائے گا میں, اور لوگ اس طرح سہارا ہوتا ہے, یار اس کو کیا آدمی کہے. ایسے واقعات اور میرے پاس, لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے مؤذنین کو چاہیے بھائی اذانوں میں لوگوں کی آزمائش نہ کریں. لوگ پھر حرمین کی مثال دیتے ہیں, حرم میں بھی تو لمبی نمازیں ہوتی ہیں. تو وہ دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. حرم میں جو لمبی اذانیں ہوتی ہیں اس کو بھی بعض عرب علماء کو اشکالات ہیں. بعض عرب علماء کی تحریریں میں نے خود پڑھی ہیں, ان کو وہاں پہ بھی اشکال ہے کہ بھئی اتنی لمبی اذان ثابت نہیں ہے. اور بالفرض حرم میں ہو بھی رہی ہے تو حرم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. حرم میں تو جاتے ہی لوگ اذان سننے کے لیے ہیں. تو آپ اپنی مسجد کو, انڈا موڑ کی مسجد کو حرم پہ قیاس نہ کریں. آپ وہاں تو الگ ماحول ہوتا ہے, تو اس پہ آپ انڈا موڑ اور باقی دنیا کی مسجدوں کو قیاس نہ کریں. تو یہ بھی ہے کہ بھئی اذان میں بھی اعتدال ضروری ہے. مؤذن اپنی آوازوں کی خوبصورتی کے لیے مائک جب اس کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ جو کھینچتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے, جب میں کسی بیان میں جاؤں, کوئی پروگرام ہو, کوئی جلسہ ہو, گئے بیان میں قاری صاحب کو بٹھا دیا کہ پہلے تلاوت کلام سے اس محفل کا آغاز ہوگا. قاری صاحب جو بیٹھے ہیں نا, پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی اس. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ یار میرے بیان کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے اور اس میں صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں. بائی ایئر اتنا لمبا سفر کر کے ہم گئے ہیں, اب بول بھی نہیں سکتے. لوگ کہیں گے لو بھائی تلاوت سے نفرت ہے. قاری لوگوں کی واہ واہ دیکھ رہا ہے, پڑھے یار ہے, پڑھے یار. وہ بھی کیسے اچھے پڑھتے ہیں, غلط نہیں پڑھتے, کھینچے جا رہا ہے, کھینچے جا رہا ہے. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, کہیں ادھر ناز آباد میں کوئی بیان تھا, مجھے بلایا, میرے پاس بہت شارٹ ٹائم تھا. میں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں یار. میں چلا گیا, بخاری صاحب کو بٹھایا, وہ ممبر ہی نہیں چھوڑ رہا ہوں, پڑھے یار, پڑھے یار. پھر میں نے بیچ میں ٹوک دیا, میں نے کہا بھائی بس سٹاپ. تو نہیں رک ہی نہیں رہا تھا نا, رک ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا سارا وقت تو قاری صاحب ہی نکال لیں گے, یا تو محفل قرات ہو, پھر تو جتنا لمبا پڑھو, کیونکہ لوگ آئے ہی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے. محفل ہے بیان کی اور تلاوت آپ نے اتنی لمبی. تو اس میں اب میرا طریقہ یہی ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو پہلے میں کہہ دیتا ہوں بھائی قاری صاحب تلاوت قل هو اللہ احد, بس اس سے زیادہ نہیں کرنا. باقی پھر جب ہمارا موڈ ہوگا ہم آپ کو بلائیں گے, لمبی تلاوت ہم آپ سے سنیں گے. نعت والے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, لمبی نعت شروع کر دیں گے, اتنی لمبی نعت. یہ سب اچھا, لوگ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں, تو یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے. کسی کو تکلیف دینا ہے, لیکن اس تکلیف پہ لیبل اچھا لگائے, برا لیبل لگائے, اچھا لیبل. قرآن سنا رہے ہیں بھائی, زبردستی کا سنانا یہ بھی تکلیف ہے. وہ نہیں سننا چاہ رہا, آپ کیوں زبردستی سنا رہے ہو اس کو؟ تو ان تکلیفوں کو تکلیف سمجھا ہی نہیں جاتا ہماری سوسائٹی میں. ایک اور مسئلہ, جب بات چل پڑی ہے تو مثالیں ہی دیتا رہتا ہوں نا میں تو وہ مثالیں دیتا ہوں جو حاضر سروس مارکیٹ میں چل رہی ہیں تکلیف پہنچانے کی, لیکن ان کو تکلیف نہیں سمجھا جاتا. مجھے یہ بہت بھگتنا پڑتا ہے. کہیں بیان میں بلایا, میرے بیان کے لیے اب لوگ میرا نام سن کے آئے, ورنہ وہ نہیں آتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھائی ہمیں لائک کرتے ہیں, ہمارا نام یوز ہوگا تو آئیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے. بعض لوگ کسی اور کو لائک کرتے ہیں تو وہاں میرا نام لے لو تو وہ نہیں آئیں گے. یہ تو ہر مشہور جو شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اب آپ نے لیبل لگا دیا جی مفتی طارق مسعود صاحب, تو ہمارے جتنے بھی فین تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے, پورے شہر سے آ گئے کہ مفتی صاحب سبحان اللہ, مفعول کا خیال میں
اب وہ جو कंपेयरिंग कर रहा है ना, होस्ट है कम बहुत 1.5 घंटे का वो बयान कर देता है। वो कहता है आज मुझे अपना मंजन बेचने का मौका मिल रहा है, इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, ये वैसे तो सुनेगी नहीं, आज अपना मंजन बेचो, और कैमरा भी लगा हुआ है और उसकी तस्वीर मेरे साथ और वीडियो, तो लोग भी कहते हैं को बहुत पहुंचे हुए हैं। भाई मुफ्ती साहब का बयान 15 मिनट का हुआ और हजरत जी का 1.5 घंटे का, जबकि लोग जमाइयां ले रहे होते हैं और बेजार आए हुए होते हैं। भाई तू हट यार, लेकिन बोल नहीं सकते कुछ। बहुत दफा होता है मेरे बयान से पहले थका देते हैं लोगों को। बाज मुल्कों में ऐसा हुआ, मैं गया बयान के लिए, देखा थक के ना लोग चूर हो चुके हैं। अभी रिसेंटली कनाडा में ऐसा हुआ, बयान के लिए जब मैं गया हूं, मजमा बहुत है, मैं बैठा हूं तो लोग थके हुए ना, बिल्कुल कोई इनके चेहरों पे रौनक नजर नहीं आ रही, बोर हो रहे हैं। मुझसे तो फिर बयान नहीं होता जब मैं लोगों का चेहरा देखता हूं थका हुआ है। मैंने कहा यार हुआ क्या है, पता चला जी 1.5 घंटे से मंजन बिक रहा था एक साहब। ये भी तो ईज़ाए मुस्लिम है या नहीं है? मुझे भी तकलीफ दी और पब्लिक को भी, जिसको सुनने आए थे उसको। एक लिमिट होती है ना इंसान की। कोई मिजाहिया प्रोग्राम हो ना, कोई हंसी मजाक वाले, वो भी 1-1.5 घंटा बहुत ज्यादा, उसके बाद उस फिल्में नहीं चलती ज्यादा। कोई 3 घंटे की फिल्म अगर 6 घंटे की बनाते कोई, लोग कहेंगे भाई दुनिया में और भी कम है। गाने नहीं चलते, फिल्में नहीं चलती, चर्स हीरोइन की महफिलें नहीं चलती, चरसी भी थोड़ी देर में अपने बरसाती नाले से निकल के बाहर आता है कि यार बहुत पी लिए, थोड़ा सा कुछ और काम करो, बाहर देखो दुनिया में क्या हो रहा है। क्या ख्याल है? हीरोइन जी जो बैठे होते हैं ना बरसाती नालों में, वो भी बोर होके कहाँ निकलते हैं? हालांकि वहां कितना एंटरटेनमेंट का सामान होता है, वहां चांद भी है, मरीख भी है, वहां वो खलाई शटल में बैठ के कहां कहां घूमते हैं, कहकशाएं देख के आते हैं, और बड़े बड़े सपने होते हैं उनके। बरसाती नाले से निकले तो दुनिया अंधेरी, फिर भी निकलते हैं, फिर भी वहां से बाहर निकलते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद थे या हजरत अबू हुरैरा, साहबी का नाम मैं भूल गया, रजी अल्लाह अन्हुमा, उनसे किसी ने कहा कि आप हमें रोज क्यों नहीं बयान करते? आप रोज वो जुमेरात के दिन मजलिस लगाया करते थे कूफा में वाज़ो नसीहत की, मैंने कहा आप रोज बयान किया करें। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि मैं इसलिए रोज बयान नहीं करता कि हमारे नबी भी वक्फे वक्फे से बयान किया करते थे, क्योंकि खशियत अन तमल्लु औ कमा काल, इस खौफ से कि तुम उकता ना जाओ। नसीहत सुन सुन के भी इंसान उकता जाता है, हर वक्त ही बातें बातें बातें, नसीहत ये नहीं करो वो करो, ये अच्छा है ये बुरा है, हर वक्त आदमी, इससे भी वो इंसान की तबीयत में उकताहट है, लामहदूद सलाहियत नहीं है इंसान की, उकता जाता है वो, फिर नसीहत असर करना बंद। बाज माँ बाप की आदत होती है हर वक्त बच्चों को नसीहतें करते रहते हैं, हर वक्त नसीहत का प्रोग्राम, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ऐसे करते हैं, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ऐसे करते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, बेटा ऐसे है। बच्चा कहते हैं मेरे अब्बा का बस ऑटोमेटिकली घर में आता ही ऑटो पे आ जाते हैं, बटन दब जाता है और नसीहत के प्रोग्राम कैसेट की तरह, तो उस बच्चे पे नसीहत असर करना खत्म। भाई कभी कभार अच्छा लगता है, एक दफा बिठा के समझा दो, बेटा ये वॉशरूम में जब बाहर निकलते हैं पानी अच्छी तरह बहा के आते, दूसरे को मत दिखाओ। मुझे तो एक दफा मेरे बड़े भाई से चमाट पड़ा था, मुझे हमेशा याद रहे। छोटा बच्चा था, वॉशरूम गया, पानी बहाया था, लेकिन वॉशरूम में लोग पानी बहाने का मतलब क्या होता है कि कहीं दूर तक भी असरात नजर ना आए उसके। लोग समझते हैं सिर्फ, अभी मैं क्या इतनी डिटेल में जाऊं, भाई ऐसा गायब करो मार्केट से, लगे कुछ थक गया ही नहीं यहाँ सदियों से, ऐसा होना चाहिए सफाई। तो मैंने इस तरह सफाई नहीं हुई थी, मुझे याद है मैं बाहर निकला, मेरे बड़े भाई गए और वापस आके मुझे यूं करके कमर पे एक दबा के पटाख करके एक ट्रेडमार्क जो है ना उन्होंने छाप दिया। वो दिन और आज का दिन, ये वाकया होगा, मैं मेरा ख्याल है 11 या 12 साल का था उस वक्त, बस कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा जैसे ही वो आए ना, मैंने कहा सॉरी गलती होगी, मुझे एहसास हो गया। उन्होंने यूं किया, एक कमर पे तबीयत से छाप दिया वापस, बस उसके बाद चले गए। वो दिन आज का दिन, मुझे इस अमल से इतनी शदीद नफरत है, कोई वॉशरूम में जाए और अपने कुछ भी निशानात छोड़ के आ जाए, बहुत गलाजत है यार।